اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو فقہ کے تعارف کے حوالے سے، کل میں نے آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات کی اقسام بیان کی۔ آج میں فقہ کی اصطلاحی معنی آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ فقہ کی لغوی معنی تو پیش کر چکا، گہرا سمجھنا، دقیق سمجھنا۔ اچھا، فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے یہ بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں ہم جیسے مولوی کیا فقیہ ہیں یا ہم لوگ فقیہ نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو القابات کا بڑا شوق ہو کہ مجھے یہ لقب بھی دیں، یہ لقب بھی دیں، جیسے آج کل ہمارے بر صغیر میں علامہ کا لقب بالکل سستا اور آسان ہو گیا ہے۔ حالانکہ علامہ کی اگر لفظی معنی کو دیکھا جائے تو وہ بھی معنی بہت عظیم ہے۔ ہر ایک مولوی کو آپ علامہ نہیں کہہ سکتے، ہر ایک علامہ خطیب کو آپ علامہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے ہاں تو بہرحال جو کسی خطیب کے ڈرائیور بھی بنتے ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے بعد علامہ بن جاتے ہیں، خیر وہ الگ بات ہے۔ تو فقہ کی اصطلاحی معنی کیا ہے، میں اس کی عربی عبارت پڑھ لوں اور پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ عن ادلتها التفصیلیہ۔ کہتے ہیں فقہ ایک ایسا علم ہے، فقہ احکام شرعیہ کا جاننا ہے۔ کون سے احکام شرعیہ؟ احکام شرعیہ تو علم کلام، جس کو علم اصول دین بھی کہتے ہیں، پھر فروع دین کا علم کہتے ہیں الفرعیہ، یعنی اصول دین کا علم فقہ میں شامل نہیں ہے، وہ الگ علم ہے، بلکہ وہ احکام جو فروع دین کے ہیں، اور صرف فروع دین کے احکام کا جاننا فقہ نہیں، بلکہ فروع دین کے احکام کو آپ جانیں ان ادلتہ تفصیلیہ، تفصیلی دلیل کے ساتھ۔ تفصیلی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلے، ہر حکم کا آپ کے پاس اگر دلیل بھی موجود ہے تو آپ کے پاس فقہ کا علم ہے، اگر دلیل موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس فقہ کا علم نہیں ہے، آپ صرف علم فقہ کے نقل کرنے والے ہوں گے۔ مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ قبلہ گندم کی آج کل سیزن ہے، میں گندم کی زکوٰۃ کتنی نکالوں، میں آپ کو جواب دوں گا کہ اگر نہری یا بارانی یا نمی کے ذریعے وہ آپ کی فصل جو ہے وہ تیار ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ جو ہے کیا وہ زکوٰۃ ہے، یعنی 10 من پہ 1 من۔ اور اگر آپ کی وہ ٹیوب ویل پہ یا جو ہے مثلا آج کل جو سولر کا سسٹم ہے اس پہ آپ نے اس کو پانی دیا ہے تو پھر اس میں اس کی زکوٰۃ جو ہے کیا ہے وہ 20واں حصہ ہے، یعنی 10 من پہ 1 من نہیں بلکہ آدھا من 20 کلو۔ اور اگر آپ کی جو ہے اس زراعت کو نہری پانی دیا آپ نے دیا ہے اور آپ نے ٹیوب ویل والا پانی بھی دیا، دونوں برابر پانی دیے ہیں تو پھر 10 من پہ 30 کلو ہے۔ تو اب یہ جو آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اور میں نے آپ کو مسئلے کا جواب دیا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ قبلہ یہ کون سی آیت سے آپ نے مسئلہ بتایا، کون سی حدیث سے آپ نے مسئلہ بتایا، تو میں تو کہوں گا میں نے فلاں مجتہد کے توضیح مسئلے پڑھ کے اس سے آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے۔ تو میرے پاس فقہ کا علم ہے، لیکن چونکہ تفصیلی دلیلوں کے ساتھ نہیں ہے اس لیے میں خود کو فقیہ نہیں کہلوا سکتا۔ تو جو بھی مولوی صاحب اگر درجہ اجتہاد تک پہنچا ہے اور فقہ کا مسئلہ دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہے تو آپ ان کو فقیہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ جتنے بھی بڑے مولوی، جتنے بھی بڑے خطیب ہوں، لیکن اگر مجتہد نہیں ہے تو ان کو آپ فقیہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم ناقل فقہ ہو سکتے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں فقہ کے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔